والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں مجمع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام قرب و جوار دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے اس ٹھنڈ اور دھند کے موسم میں حضور سنی بزرگوں عزیز القدر نوجوانوں طالب علم بھائی اور دوستوں ہم سب کے مخدوم محترم سیدی سندی وسیلتی فی الدارین شیخ المشائخ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ فدن ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا یہ جلسہ دستار فضیلت اور جلسہ مقام ولایت ایک ہی عنوان سے دونوں 12ویں سالانہ جلسہ مقام ولایت کے اس موقع پر خوبصورت دن خوبصورت اوقات خوبصورت لمحات کا انتخاب پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ عربی اعتبار سے یہ مہینہ جمادی الاخری کا جا رہا ہے جس کو جمادی الثانی بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم تو پابند ہیں کہ لفظ بھی پورے وزن کے بولے جائیں جمادہ فرادہ کے وزن پہ ہے اور اس کی آگے صفت الاولی یا الاخری آئے گی اس لیے علماء کے لیے کہتا ہوں یہ جمادہ ہے جمادی نہیں ہے جماد الاولی جماد الاخری جمادی الثانی بھی کہہ دیا جاتا ہے تو آپ مجھے کہیں گے لوگوں کو جمادی الثانی ہی یاد نہیں ہے آپ جماد الاخری کے پیچھے پڑ گئے اس لیے جمادی الثانی کہیں یا جماد الاخری کہیں اس مہینے کی 22 تاریخ کو امام الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء سید الصحابہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا سے انتقال ہوا ہے ان کی رخصتی ہے اور اسی مہینے کے اندر ان کی اولاد میں سے ان کے نام کی جھلک پانے والے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سب کہہ دیجئے کیا کہہ رہے ہیں یہ میں چپ اس لیے ہوا کہ آپ سے سنوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ انبیاء کے نام کے ساتھ ہم ڈٹ کر علیہ السلام کہتے ہیں صحابہ کے نام کے ساتھ ہم ڈٹ کر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اولیاء کے نام کے ساتھ ہم ڈٹ کر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اور یہ انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور حضرات اولیاء کے نام کے ساتھ رحمت اللہ کہتے وقت ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اس کہنے کے محتاج نہیں ہیں بڑوں کا جتنا ادب چھوٹا کرتا جائے گا چھوٹے کا اپنا مقام اس ادب کی وجہ سے بلند ہوتا جاتا ہے انبیاء ہمارے علیہ السلام کے محتاج نہیں صحابہ کسی کے رضی اللہ عنہ کہنے کے محتاج نہیں اور اولیاء کسی کی طرف سے رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب پانے کے محتاج نہیں ہے یہ پروردگار عالم نے خود ان کو نوازا ہے میرے محترم دوستو توجہ کیجئے گا حضرت شیخ کی گفتگو ہوگی لیکن دعائیں لینے کے لیے کیونکہ اس مسجد اور اس مرکز کے ساتھ میری بھی ایک طالب علمانہ نسبت ہے اور ہم سب سلطان المناظرین
امام العلماء وہ ہستی کہ جن پہ زمانہ بڑی دور اور دور تک تبصرے کرے گا، تجزیے کرے گا، ان کے علوم کو حاصل کرے گا اور ان کی باتوں سے علمی محفلیں مہک اٹھیں گی۔ آج جب ہم علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ اس مجلس میں حضرت نانوتوی کی بات آتی ہے، حضرت تھانوی کی کوئی بات آتی ہے، ساتھ ہی اس قریب زمانے کے حضرت علامہ خالد محمود صاحب کا بھی کوئی نہ کوئی علمی نکتہ علماء پیش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ظرافت طبع کی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی کتاب کا جملہ پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی تقریر کی بات پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی مناظرے کا واقعہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی نسبت اس مرکز کے ساتھ طالب علم کے طور پہ اس لیے ہے کہ جو بھی آل حق کا طالب ہے یا عالم ہے وہ علامہ خالد محمود صاحب کی کتابوں سے، حضرت کے علوم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جو علامہ صاحب کے علوم کے پڑھنے والا ہے وہ ملی اسلامیہ کے ساتھ وابستہ ہے، علامہ صاحب کو چھوڑے ہوئے ہر کام کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ علامہ صاحب کے نشان کا وہ دائی بھی ہے، سپاہی بھی ہے۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجیے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس مہینے کی 22 تاریخ کو۔ میں جملہ کہہ کے حضرت امام جعفر صادق پہ ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ دنیا میں نیکی ہوتی رہے گی، ہو رہی ہے، ہوتی چلی آ رہی ہے۔ دنیا میں نیکوکار تھے، نیکوکار ہے، نیکوکار رہیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمیں حضرت علامہ صاحب کے علوم سے ملا ہے، کیسا شفاف عقیدہ ہے۔ دنیا میں جب تک نیکی رہے گی، نیکوکار رہیں گے، ہر نیکی کرنے والے کو اپنی اپنی نیکی کا ثواب، ہر نیکوکار کو اپنی اپنی نیکی کا ثواب، کائنات کے سارے نیکوکاروں کی نیکیوں کا ثواب صدیق اکبر کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر پہلی نیکی ہے، صدیق پہلے نیک کا نام ہے، اور آقا نے فرمایا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجرھا من عمل بها الی یوم القیامہ۔ یہ ساؤنڈ کی گونج ذرا تھوڑی سی کم کر دے، اس لیے کہ دل کے مریض بھی مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ہم خود پریشان ہو۔ تھوڑی سی اس کی گونج کو کم کرے کہ سارے حضرات صوفیاء، علماء، اولیاء کا طبقہ ہے۔ توجہ میرے محترم دوستو، جب تک آقا نے فرمایا نیکی کرنے والے نے نیکی کا آغاز کیا، خیر کی بنیاد ڈالی، بھلائی کو شروع کیا، جب تک یہ نیکی بھلائی خیر دنیا میں رہے گی، ہر نیکوکار کو اپنی نیکی کا ثواب ملے یا نہ ملے، نیکی کی بنیاد ڈالنے والے کو سب کی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس امت کی پہلی نیکی کا نام صداقت، اس امت کے پہلے نیک کا نام صدیق اکبر ہے۔ جب تک نیکی رہے گی، اچھا بھائی نیکوکاروں کو گننا شروع کریں، نہیں گن سکتے، نیکیوں کو گننا شروع کریں، نہیں گن سکتے۔ حج الگ نیکی ہے، نماز الگ نیکی ہے، زکوٰۃ الگ نیکی ہے، صدقہ الگ نیکی ہے، نیکیاں نہیں گنی جا سکتی، نیکوکار بھی نہیں گنے جا سکتے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جلسہ مقام ولایت میں آنے والوں، اس امت کی سب سے پہلی نیکی اور سب سے پہلے نیکوکار کا رب نے مول کیا ڈالا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن رب سے مانگ کر دوں گا۔ اس بات کو جب ہم نے طالب علمانہ انداز میں سوچا تو اس کی گہرائی میں یہ موتی ملا کہ دنیا میں ابو بکر کا حساب پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حساب پورا تب ہوتا ہے جب کھاتا بند ہو جائے، مزدوری تب ملتی ہے جب دن پورا ہو، تنخواہ تب ملتی ہے جب مہینہ پورا ہو، اور پینشن تب ملتی ہے جب نوکری پوری ہو۔ ابو بکر کی نیکیوں کا کھاتا بھی کھلا ہوا ہے، نیکیاں بھی ہو رہی ہے جب تک دنیا باقی ہے۔ صدیق اکبر کے کھاتے میں ہر نیکی جا رہی ہے، دنیا کی بساط رب سمیٹے گا تو صدیق کے کھاتے کو لپیٹے گا۔ اچھا بھائی کھاتا بند ہو گیا، اب حساب کتاب آقا نے مانگ کر رب سے دیا، آپ کیا کہتے ہو یار؟ آقا جب اللہ سے کہیں گے اللہ یہ ابو بکر میں پیش کر رہا ہوں تو اللہ کیا کہیں گے؟ میرے محبوب
تو نے دنیا میں اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا، اس نے تیرے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا، تمہیں رب کو بھی غیرت آتی ہے، میں بھی ابو بکر کو بلا حساب جنت میں بھیج رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، عنوان ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق، پھر کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام جعفر صادق جانتے ہو کون ہے؟ جن 12 ائمہ کے نام لیے جاتے ہیں، برکت کے لیے میں ان 12 ہستیوں کے نام لیتا ہوں، اس لیے کہ وہ 12 سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مجاہد ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ وہ 12 ہستیاں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا حسن بن علی، حضرت سیدنا حسین بن علی، حضرت سیدنا زین العابدین، حضرت سیدنا محمد باقر، حضرت سیدنا محمد جعفر صادق، ان کا لقب ہے، نام محمد ہے، محمد جعفر صادق، اور ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی رضا، حضرت علی رضا کے بیٹے حضرت محمد تقی، حضرت محمد تقی کے بیٹے حضرت علی نقی، اور حضرت علی نقی کے بیٹے حضرت حسن عسکری، اور حضرت حسن عسکری میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کے بیٹے مہدی تھے، بچپن میں کہیں پہ چھپ گئے۔ ہم کہتے ہیں جو سچا مہدی ہے وہ چھپنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ ڈٹنے کے لیے آئے گا، وہ کفر سے لڑنے کے لیے آئے گا۔ حضرت مہدی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پہ، مہدی کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے، اور وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا۔ توجہ کرنا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، اس شجرے میں حضرت شیخ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ صاحب کی روح پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے۔ حضرت نے علماء کو ایک اور اولیاء کا الگ شجرا دے دیا۔ مقام ولایت پہ جلسہ کرنے والوں، یہ تمہارے سامنے 12 عنوان ہے۔ آگے وہ نسبت منتقل ہوئی حضرت مفتی عزیر صاحب کو، اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے، کہ جو حضرت علامہ صاحب اور حضرت خاتوانی صاحب دونوں کے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کو روحانی طور پہ متوجہ کیا۔ میرے وہ بھائی ہیں، مجھ سے 2 عنوان انہوں نے پوچھے برادرانہ طور پہ، میں نے جو دونوں نام بتائے، 7 سنِ پیدائش، سنِ وفات لکھ کر بھیجا اپنی بساط کے مطابق، لیکن آپ یقین جانیے حضرت مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے، انہوں نے ان 2 ناموں سے الگ جب عنوان تجویز کیا، اشتہار چھپ کے سامنے آیا، مجھے ان پہ رشک آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کہ کیسا عنوان تجویز کیا ہے۔ جمادی الاخری کا مہینہ ہے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا عنوان تجویز کیا۔ حضرت علامہ صاحب کی روح بھی خوش ہوگی اور حضرت خاتوانی صاحب بھی یقیناً خوش ہو رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق کے آپ حالات سن چکے، علماء سے باتیں سن چکے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے جتنی بخشش کی امید، جتنی سفارش کی امید اپنے دادا علی سے ہے، اتنی ہی بخشش اور سفارش کی امید ابو بکر صدیق سے بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، فرمایا مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے، جنم تو باپ دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کا علمی ذوق دیکھیے، فرمایا مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنم دیا، یعنی میری ماں کا دوہرا رشتہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کی بیٹی ہے اسما، محمد کا بیٹا ہے قاسم، جن کو فقیہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ قاسم اور اسما حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتی کا نام ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے پوتے اور پوتی کا نکاح ہوتا ہے، جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے حضرت ام فروا۔ ام فروا کون ہوئی؟ ملیہ اسلامیہ میں آنے والوں بتاؤ ام فروا کون ہوئی؟ ڈٹ کر کہو ام فروا صدیق اکبر کی پڑپوتی کا نام بھی ہے، صدیق اکبر کی پنڈراسی کا نام بھی ہے ام فروا۔ ام فروا کا نکاح ہوا حضرت سیدنا حسین بن علی کے پوتے اور حضرت علی المرتضی کے پڑپوتے حضرت سیدنا امام باقر سے ام فروا کا نکاح ہوا۔ دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی محقق، دنیا کا کوئی مقرر، دنیا کا کوئی خطیب
ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو نہیں انکار کر سکتا ہے. یہ حوالے اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ صداقتیں اپنی جگہ پہ موجود ہے. امام جعفر صادق کا عنوان ہو اور ہم صداقتوں کو نہ بیان کریں, یہ اس عنوان کے ساتھ خیانت ہوگی. اس لیے میں یہ صداقت سامنے لا رہا ہوں کہ حضرت امام باقر کا نکاح ہوا حضرت ام فروا کے ساتھ, جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام ہے امام جعفر صادق. اس رشتے کی وجہ سے امام جعفر صادق نے کہا, لوگوں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 دفعہ جنم دیا. میں کہا کرتا ہوں امام جعفر صادق سے آگے سارے ائمہ جیسے حضرت علی کی اولاد ہے ایسے ہی حضرت صدیق اکبر کی اولاد کی. میں حضرت امام جعفر صادق, ان کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے حضرت علی رضا, ان کے بیٹے حضرت محمد تقی, یہ نام کیوں لے رہا ہوں؟ یہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے یہ گلشن سجایا ہوا ہے. یہاں بچے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے, جو بھی جغرافیہ ہے, لیکن ہماری دعوت سب کے لیے ہے. الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے, اہل بیت کو بھی ماننے والے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں الحمدللہ اس مرکز کو قائم ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, یہاں سے آج تک کوئی ایسی بات نکلی ہو جو امت کے انتشار کا باعث ہو, امت کے افتراق کا باعث ہو, امت کو توڑنے کا باعث ہو. اتحاد امت کا داعیہ یہ مرکز, یہ ختم نبوت کا مرکز بھی ہے, یہ صحابہ کی عظمت کا مرکز بھی ہے, یہ اہل بیت کی شان کا مرکز بھی ہے. ہم اسی طرح انشاءاللہ ان 12 ائمہ پہ جب تک زندگی رہے گی دھوم مچاتے رہیں گے, ہر سال جلسے کرتے رہیں گے. یہ بھی ہمارے ہیں, صحابہ بھی ہمارے ہیں. میرے محترم دوستو, اللہ آنکھوں سے پٹی ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے در پہ جا کر چوکیداری اور نوکری کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں صداقت کے چشمے ملے, ہمیں ان کے در پہ فیض پانے کی توفیق ملے. حضرت امام باقر جو حضرت امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں, بیٹھے ایک آدمی آتا ہے, وہ کہتا ہے تلوار کی ہتھی پہ سونا چڑھانا جائز ہے. تو حضرت امام باقر نے کیا کہا, دلیل دی, شریعت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا صدیق اکبر کے عمل کو. فرمایا قد حلا ابو بکر سیفہ, ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کی ہتھی پہ سونا چڑھایا تھا, اس لیے یہ جائز ہے. دیکھ لو اہل بیت کے ان ائمہ, اہل بیت کے ان پیشواؤں, اہل بیت کے ان مقتداؤں کے لیے ابو بکر صدیق کا عمل شریعت بن جاتا ہے. حضرت امام باقر نے جب یہ بات کہی, کشف الغمہ میں یہ روایت موجود ہے, تو وہ آنے والا آیا اور وہ توڑ ڈالنے والا تھا. امام باقر کو تو مانتا تھا, ابو بکر صدیق کو, بھائی بولو نا, توڑ والا تھا. امام باقر کو مانتا تھا, ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا. جب امام باقر نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا, تو وہ کہنے لگا آپ بھی صدیق کو صدیق کہتے ہیں, آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. تو حضرت امام باقر کھڑے ہوئے, چھلانگ لگائی, جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا جائی نہیں ٹھہر, پکڑنے کے لیے وہ بھاگا, وہ تو نکل گیا. اب علوی جوش خون مار رہا ہے, علوی جوش غیرت میں آ رہا ہے. حضرت امام باقر کھڑے ہوئے, وہ تو بھاگ گیا. فوسب وسوتن واستقبل القبلہ, چھلانگ لگا کے کھڑے ہوئے, وہ بھاگا. امام باقر نے قبلے کی طرف رخ کر لیا, قبلے کی طرف رخ کر پورے جذبات, پورے غصے اور پوری غیرت ایمانی سے امام باقر کا جملہ سنو. ملی اسلامیہ میں آنے والوں, حضرت امام باقر فرمانے لگے نام الصدیق الصدیق الصدیق, 3 مرتبہ کہا صدیق صدیق ہے, صدیق صدیق ہے, صدیق صدیق ہے. میں بھی علوی خون ہوں, اگر اس کا ذوقی ترجمہ کروں, امام باقر کیا کہہ رہے, زمانے 3 ہیں. امام باقر فرما رہے صدیق صدیق تھا, صدیق صدیق ہے, صدیق صدیق رہے. صدیق وہ نسبت کا واسطہ دے کر میں نے یہ ذوقی بات کی ہے. نام الصدیق الصدیق. اگلا جملہ سنیے, ہائے ہائے, ومن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ. جو صدیق کو صدیق نہ کہے, کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے بھائی, امام. جو صدیق کو صدیق نہ کہے, اللہ اس کی بات کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے. ہم آج کے اس جلسہ مقام ولایت پہ ان اولیاء کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں, صحابہ اور اہل بیت دونوں میرے نبی کی نسبتیں ہیں. صحابہ میرے نبی کے یارانے کو کہتے ہیں, اہل بیت میرے نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں. صحابہ میرے نبی کے باہر والے گواہ اور اہل بیت میرے نبی کی شریعت کے گھر والے گواہ, اور
میرے نبی کی گھر کی شریعت بھی دین، باہر کا مسئلہ بھی دین، گھر کی زندگی امت کو پہنچانے والے اہل بیت اور باہر کی زندگی امت کو پہنچانے والے صحابہ، اور گھر میں ان اہل بیت میں سب سے زیادہ حضور کی شریعت کو امت تک پہنچانے والی بھی ابو بکر کی بیٹی عائشہ رب نے بھیج دی ہے۔ علماء بیٹھے، اکابرین بیٹھے، جتنی امہات المومنین ہیں، گھر کی زندگی امت تک کون پہنچائے گا؟ بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، آپ کہیں گے بیٹیاں تو اگلے گھر کی زینت ہوتی ہیں، آپ کہیں گے بیویوں میں بعض بیوہ ہے بعض مطلقہ ہے، کون پہنچائے گا میرے آقا کی گھر کی زندگی کو؟ باہر تو رب نے اتنی بڑی جماعت دے دی۔ سنو ملیہ اسلامیہ میں اس محمود کالونی میں آنے والوں، حضرت علامہ صاحب سے محبت رکھنے والوں، موسم کی ساری شدتوں کو برداشت کر کے حضرت مفتی صاحب کی دعوت پہ تشریف لانے والوں، حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام کہ اللہ نے اپنے محبوب کی گھر کی زندگی کو امت تک پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی عمر، تازہ ہاتھ سے مضبوط یاداشت کی اس عمر میں اپنے محبوب کے سب سے قریبی دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو محمد کی بیوی بنا کے بھیجا ہے۔ 2260 کے قریب روایات ہیں جو اکیلی حضرت عائشہ نے حضور سے روایت کر کے امت کو پہنچائی ہیں۔ ساری امہات المومنین کی روایات کو جمع کریں 300 کے قریب تعداد بنتی ہے، صاحبزادیوں کی روایت کو بھی جمع کریں تقریباً 400 کے قریب روایات بنتی ہے۔ اکیلی حضرت عائشہ سے اتنی روایات ہیں۔ 7 حضرات ہیں جن سے کثرت سے روایات امت کو ملی ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت انس ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ 7 میں سے 6 مرد ہیں، اکیلی عورت عائشہ صدیقہ نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس جلسہ مقام ولایت کو قبول کرے۔ اس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ صاحب کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ طارق محمود صاحب، اس کی نگرانی کر رہے ہیں حضرت مفتی فیض الرحمان صاحب، اور یہاں ہم سب کے میزبان ہیں حضرت مفتی عزیر الحسن صاحب۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب کا گلشن الحمدللہ ان کی روحانی توجہات کی برکت سے اپنی پوری سج سے قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ انشاءاللہ۔